بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیو میں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ گزارش ہے کہ جو ہمارے دوست اس چینل پر نئے ہیں وہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے لال بٹن کو پریس کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مسلسل ملتا رہے۔ اور باقی دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ اہم معلومات آپ کے دوسرے دوستوں تک بھی ضرور پہنچ جائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے مومن کی آنکھ سے نکلنے والا قطرہ اس کے لیے دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے اور 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت میں ایک گھڑی غور و فکر کرنا 60 دن کے روزوں اور 60 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ سن لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہر دن اور رات میں ندا کرتا ہے، یعنی اعلان کرتا ہے کہ 40 سال کی عمر والو، فصل کاٹنے کا وقت آ گیا۔ اے 50 سال والو، حساب کی تیاری کر لو۔ اے 60 سال والو، تم نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ اے 70 سال والو، تمہیں کس چیز کا انتظار ہے۔ کاش کہ مخلوق پیدا نہ ہوتی، اور جب پیدا ہو گئی ہے تو کاش اپنے مقصد حیات جان لیتی، پھر اس کے مطابق عمل کرتی۔ خبردار، قیامت تمہارے قریب آ گئی، ہوشیار ہو جاؤ۔ اے بدی کے غلام، تو کتنے گناہ کرتا ہے اور ہم پردہ پوشی کر دیتے ہیں۔ ممنوعات کے کتنے دروازے تو توڑ ڈالتا ہے اور ہم اسے درست کر دیتے ہیں۔ ہم کب تک تیری آنکھوں سے خوف کے آنسو طلب کریں گے حالانکہ وہ نہیں گرتے۔ ہم کب تک چاہیں گے کہ تو طاعت اختیار کرے حالانکہ تو اس سے بھاگتا ہے اور جدائی اختیار کرتا ہے۔ ہم نے تجھے کتنی نعمتیں عطا فرمائی مگر تو اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تجھے دنیا اور خواہشات کی پیروی نے دھوکے میں ڈال دیا کہ تو نہ تو سنتا ہے اور نہ ہی دیکھتا ہے۔ ہم نے تیرے لیے کائنات کو مسخر کر دیا، پھر بھی تو سرکشی اور ناشکری اختیار کرتا ہے اور دنیا ہی میں رہنا چاہتا ہے، حالانکہ یہ تو نصیحت قبول کرنے والے کے لیے پل کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں ایک مجوسی کی موت کے وقت اس کے پاس گیا۔ اس کا گھر میرے گھر کے قریب تھا۔ وہ اچھا پڑوسی، اچھی سیرت والا اور خوش اخلاق انسان تھا۔ میری خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے موت کے وقت ہدایت قبول کرنے اور حالت اسلام میں مننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے اس سے پوچھا، تو کیسا محسوس کر رہا ہے؟ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا دل بیمار ہے، میں صحت مند بھی نہیں، بدن کمزور ہے، طاقت بالکل نہیں، قبر وحشت ناک ہے اور کوئی ہمدرد بھی نہیں، سفر طویل ہے اور میرے پاس توشہ نہیں، پل صراط بہت باریک ہے اور میرے پاس اجازت نامہ بھی نہیں، آگ شعلہ زن ہے اور میرا بدن کمزور ہے، جنت بلند مرتبہ مقام ہے اور میرا اس میں کوئی حصہ نہیں، اور پروردگار عادل ہے اور میرے پاس کوئی حجت اور عذر نہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے اس مجوسی کے مسلمان ہو جانے کی دعا کی۔ پھر میں اس مجوسی کے قریب آیا اور اس سے پوچھا کہ تم سلامتی پانے والے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس مجوسی نے کہا، چابی تو فتاح عز و جل کے پاس ہے۔ پھر اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہاں قفل یعنی تالا لگا ہوا ہے۔ یہ کہنے کے بعد اس پر غشی طاری ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے اللہ، میرے آقا، میرے مولا، اگر تیرے پاس اس کا کوئی اچھا عمل باقی ہے تو اس کی روح کے نکلنے اور امید ٹوٹنے سے پہلے اس کا بدلہ اسے جلد عطا فرما۔ تو اسے غشی سے افاقہ ہوا، آنکھیں کھولی اور میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اے شیخ، فتاح عز و جل نے چابی بھیج دی ہے، اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں گواہی دوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کہتے ہی اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں غوطہ زن ہو گیا۔ پیارے دوستو، غور کیجئے، یہ غفلت کیسی، حالانکہ تمہیں کئی مرتبہ سمجھایا جا چکا ہے۔ یہ حیرت کیسی، تمہیں تو مہلت دی جا چکی ہے۔ یہ بے ہوشی کیوں ہے، حالانکہ تم چیختے چلاتے ہو۔ یہ سکون کیوں ہے، تم سے تو حساب لیا جائے گا۔ یہ دل لگی کیوں، تم نے تو کوچ کر جانا ہے۔ کیا سونے والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ وہ بیدار ہو جائیں؟ کیا بندگان غفلت پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ نصیحت پکڑیں؟ یاد رکھو کہ اس دنیا میں ہر شخص مسافر ہے، لہٰذا اپنے لیے ایسے عمل کرو جو تمہیں قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے نجات دلا سکے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر وقت وظائف و اوراد میں مشغول رہتے تھے، اور جب ان کا کوئی ورد رہ جاتا تو اسے دہرانے پر قدرت نہ پاتے۔ اسی طرح امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کو آرام کا وقت نہیں ملتا تھا، لہٰذا آپ پر بیٹھے بیٹھے غنودگی طاری ہو جاتی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اے امیر المومنین، کیا آپ سوتے نہیں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، میں کیسے سو سکتا ہوں؟ اگر میں دن میں سوتا ہوں تو لوگوں کے حقوق ضائع کر بیٹھوں گا، اگر رات میں سوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنا حصہ ضائع کر بیٹھوں گا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا کسی کو نہیں پایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر 78 سال ایسے گزرے کہ آپ کو کبھی لیٹے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ صرف مرض الموت میں ہی لیٹے تھے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر جمعہ اور جماعت واجب نہ ہوتی تو میں کبھی اپنے گھر سے نہ نکلتا اور مرتے دم تک اپنے گھر ہی کو لازم پکڑتا۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ حکایت پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اگر یہ حکایت سن کر کسی مسلمان کا دل چوٹ کھا گیا اور وہ راہ راست پر آ گیا تو آپ کا دل بھی مدینہ بن جائے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔